جتنے آپ کے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے لا میکرز تھے ان کو اس وقت کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو نے کانفیڈنس میں لیا، اور اس وقت ہماری پاکستان تحریک انصاف کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جناب فیض حمید صاحب اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب اور باقی جو لوگ تھے سینئرز ملٹری قیادت وہ موجود تھی، اور انہوں نے بنیادی طور پہ جس وقت بریفنگ دی، بنیادی طور پہ وہاں پہ ہم لوگ موجود تھے اس وقت 3-4 ساتھ ہم لوگ اس وقت اسد کیسر صاحب بھی ایز اسپیکر اس نیشنل کمیٹی آف نیشنل سیکورٹی کمیٹی آف دا نیشنل اسمبلی کی صدارت کر رہے تھے، اور اس وقت جنرل باجوہ نے یہ بات کہی تھی کہ جو کہ ابھی شبلی فراز صاحب نے کہی کہ ہر ایک کانفلکٹ یا جنگ کا اختتام جو ہے وہ مذاکرات کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمارے دو اس وقت کے اپوزیشن کے ممبران انہوں نے سوال پوچھا تھا تو جنرل باجوہ نے ان کو کہا تھا کہ ہم لوگ یہ مذاکرات کریں گے۔ نمبر 2، اس وقت کے لیڈر شہباز شریف اپوزیشن لیڈر اور اس وقت کے سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی بھی اس میٹنگ میں موجود تھے اور وہ یہیں پہ تھے، بلاول بھٹو بھی ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف، رانا تنویر، احسن اقبال، راجہ پرویز اشرف، رینا ربانی کار، نوید قمر، محسن داوڑ، خواجہ سعد رفیق اور باقی بھی ساتھی۔ میں اس لیے نام جلدی سے لے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ اس چیز کی کولیبریشن، اس چیز کو وہ بیسکلی ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہ آ گیا ایگزیبٹ نمبر 1، فیکٹ نمبر 1 کہ یہ جناب والا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس پہ اس وقت کے آرمی چیف نے کہا تھا یہ کوئی تحریک انصاف کی حکومت نے کوئی فرد واحد کا یہ کوئی ڈیسیجن نہیں تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ آ جائیں جناب والا کہ اس چیز پہ آپ آ جاتے ہیں کہ ایگزیبٹ نمبر 2 پہ آپ آتے ہیں۔ ایگزیبٹ نمبر 2 پہ آپ آتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی کہ ڈسمینٹل دی انلیگل اسپیکٹرم، بہت اچھی بات ہے، انلیگل اسپیکٹرم انہوں نے کہا ہے کہ جی یہاں پہ ویلیوڈ ایٹ بلینز آف روپیز اسمگلنگ ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ جو بلوچستان سے لے کے کے پی کے پہاڑوں تک جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی بلوچستان کے مالخانے کا پٹواری یا گرداور تو نہیں بیٹھا ہوا نا، نہ کہ کے پی کا کوئی گداور یا وہاں پہ پٹواری بیٹھ کے وہ چیکنگ کر رہا ہے۔ تو جن لوگوں کے ہاتھوں میں ان سے ضرور پوچھیں، آپ کے جو ایران سے پیٹرولیم پروڈکٹس سمگل ہو رہی ہیں، تقریباً اس وقت 550 ارب روپے کا پیٹرول سمگل ہو کے آتا ہے سال کا، تو خواتین و حضرات وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کوئی ریڑھیوں پہ یا کسی خچروں پہ یا گدوں پہ تو نہیں آتا نا، آپ کے ٹرک آتے ہیں، اور وہ اس وقت کے پی تاکوٹ تک وہ پیٹرول آ رہا ہے۔ تو اس کے اوپر وہ ذرا کریں، ڈرونز بھی ہیں، انٹیلیجنس سورسز بھی ہیں، پر یہ تبھی ہوگا جس وقت کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار وہ بجائے اس کے کہ آپ میڈیا کے ساتھیوں کے پیچھے آپ کے پیچھے وہ جائیں اور آپ کے میڈیا چینلز کو وہ کنٹرول کریں، اور اس وقت مجھے پوری توقع ہے الحمدللہ کہ جو ہم لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں وہ بالکل نہیں دکھائی جائے گی الحمدللہ، یہ مجھے پورا یقین ہے۔ تو لہٰذا جب اس چیز پہ وہ بیزی ہوں گے اور ان کا مطلب اٹینشن اور سارا کا سارا فوکس ہوگا تو وہ ان سمگلنگ کو اور اس انلیگل اسپیکٹرم کو کیسے دیکھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، جناب والا انہوں نے بات کی کہ ٹیررزم جو ہے وہ تب ہوگا جب گورننس کے بارے میں انہوں نے بات کی، اور بالخصوص کے پی کو انہوں نے اٹھایا۔ سندھ اور بلوچستان اور پنجاب جو ہے ان کی آنکھوں سے وہ اوجل ہو گیا، جہاں پہ آپ کچے کے ڈاکوؤں کی بات کرتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آیا۔ تو لہٰذا کے پی کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ فیصل امین خان گنڈاپور صاحب ممبر نیشنل اسمبلی جو ہیں انہوں نے کل زبردست ٹویٹ کی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت جناب والا کے واحد صوبہ ہے جس نے آپ کے آئی ایم ایف کے ڈیل کو کرنے کے لیے انہوں نے پروونشل سرپلس دیا۔ پنجاب جو ہے وہ خسارے میں، آپ کا جناب والا اس وقت صحت کارڈ پہ 30.3 ارب روپے جو ہے وہ کے پی حکومت نے مطلب سپینڈ کیا ہے، خرچ کیا ہے، باوجود اس کے کہ مرکزی حکومت نے، وفاقی حکومت نے کے پی کا تقریباً 1500 ارب روپے وہ ادا ہی نہیں کیا جو انہوں نے ادائی کرنی ہے۔ 1500 ارب روپیہ خواتین و حضرات خیبر پختونخوا کا وفاقی حکومت نے دینا ہے، اس نے ادا ہی نہیں کیا، اور یہ جو ہے
یہ سب کا سب کے پی اپنے وسائل سے کر رہا ہے، اور اس کے اوپر تیمور خان جھگڑا صاحب جو فائنانس منسٹر کے پی کے رہے ہیں یہ بھی اچھے طریقے سے بتائیں گے. اسی طرح ادویات دیتے رہے ہیں، گندم دیتے رہے ہیں، یہ سب کا سب جو ہے شودا پیکج جو ہے وہ دیتے رہے ہیں، یہ سب کا سب کے پی دیتا رہا ہے. مرکز نے کیا کیا کے پی کے لیے؟ یہ ایک چیز آ گئی. اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں خواتین و حضرات فیکٹ نمبر 3 ایگزیبٹ نمبر 2 کے حوالے سے، کہ آپ اس پہ آ جائیں. اور یہ میں آج کی ڈان کی اخبار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہاں پہ یہ آرٹیکل آیا، میں اس سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ میں ابھی کوٹ کر رہا ہوں اس اخبار کو. نو ون ایٹ دا پریس بریفنگ ریمائنڈڈ دا جنرل دیٹ ایون آفٹر پی ٹی آئیز ڈپارچر ان 2022 the military kept advocating talks with TTP in an in-camera parliamentary briefing on 5th July 2022. یہ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہو چکی تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا تھا، جو پی ڈی ایم کا وزیر اعظم وہ شہباز شریف آ چکا تھا، which was attended by the then Army Chief General Qamar Bajwa, the then ISI Chief Lieutenant General Nadeem Anjum, and the then Peshawar Corps Commander Lieutenant General Faiz Hamid. Parliamentarians were told that the reconciliation process with TTP was underway for ensuring the safety of the borders. خواتین و حضرات، دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہاں پہ آ گیا، صاف ستھری بات ہے. آپ کو میں نے ایگزیبٹ نمبر 2 کا فیکٹ نمبر 3 جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیا. 5 جولائی 2022 کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی، ہم اسمبلی سے چلے گئے تھے. آپ کے اس وقت کے آرمی چیف اور ان لوگوں نے اور پی ڈی ایم گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ. تو پھر بات کہاں پہ گئی؟ دیکھیں، میں پھر بات کرتا ہوں، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ کوئی ڈون، یہ اس کا پاکستان ٹائمز کا دور نہیں رہا. اس پہ ہم لوگ پھر آتے ہیں جناب، ایگزیبٹ نمبر 3 پہ آتے ہیں. میں جلدی بات کرتا ہوں کیونکہ میرے ساتھیوں نے بات کرنی ہے. اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جس وقت وہ وزیر اعظم تھے، تو یہ 8 نومبر کی جو آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بریفنگ تھی، اس سے ایک دن پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے ایڈریس پہ، اپنی تقریر میں قومی اسمبلی میں بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ پارٹنر ہوگا پیس میں، یعنی کہ امن میں، نہ کہ کانفلکٹ میں، یعنی کہ نہ کہ جنگ میں نہیں ہوگا، پر وہاں پہ پیس یا امن لانے میں پاکستان ضرور جو ہے وہ کام کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان، انہوں نے یہ بھی یہاں پہ بات کی کہ یہ بریفنگ کے بعد یہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان ایفرٹس پیو دا وے فار ڈائلاگ بٹوین افغان فیکشنز اینڈ وارنگ گروپس. اور یہ بھی بات کی گئی اس بریفنگ میں کہ اسلام آباد، اٹ واز آلسو نوٹڈ دیٹ ڈیو ٹو اسلام آباد ایفرٹس میننگ فل ٹاکس ہیو بگن بٹوین دا یو ایس اینڈ دا طالبان، کہ پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے طالبان اور امریکہ کے درمیان یہ ٹاکس شروع ہو چکی ہیں. اور اس وقت یہ بھی کہا گیا خواتین و حضرات کہ پاکستان's territory is not being used in the ongoing conflict in Afghanistan, and we hope that Afghanistan land is not used against Pakistan, the DGISI had said during the session. اس وقت فیض حمید صاحب تھے DGISI، اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ افغانستان کے خلاف نہیں استعمال ہو رہی، اور نہ ہی اور ہم لوگ یہی توقع کرتے ہیں کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہوگی. اس وقت امن تھا خواتین و حضرات، وجہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا وہ کام کر رہی تھیں جس کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز بنی ہیں، نہ کہ وہ لگی ہوئی تھی میڈیا کے خلاف، میڈیا کے آپ کے اینکرز کے خلاف، رپورٹرز کے خلاف، میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے خلاف، اور آپ کے سیاسی جو ہم لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا سیاسی مخالفین کے خلاف. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے تھیں. اس وقت پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا. اور یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ یہ حقائق جو ہیں، فیکٹس آر سیکرڈ، یہ حقائق آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ ہم لوگ 9 مئی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. 9 مئی اور 26 مئی کے حوالے سے مختصراً میں بات کروں گا کہ 9 مئی اور 26 مئی کا ہماری 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے، میں معذرت چاہتا ہوں، 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے، کہ ہماری مذاکراتی ٹیم کا ایک یہ ڈیمانڈ بھی ہے، اولین ڈیمانڈز میں ہے کہ ان کے اوپر آپ کے کمیشنز بیٹھیں، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشنز ہو، کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. آپ کے جو 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے ان میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز آنی چاہیے،
اور اس کا تعلق ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی کریں گے، کیونکہ ملٹری کورٹس میں جو آپ کا جوڈیشل آفسر یا پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے، عموماً کرنل ہوتا ہے، اس کے پاس جائگ برانچ ایک پھڑپھڑا دے دیتا ہے، وہ انہوں نے مطلب پڑھ کے سینٹنس جو ہے وہ سنا دیا اور لوگوں کو انہوں نے اندر کر دیا. ڈیفنس کو وہ رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ جا کے ان چیزوں میں جا کے دیکھے، اور انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اوورٹرن ہو جاتی ہیں، اور اس پہ ہمارے اسیران میں جن میں حسان نیازی صاحب ہیں اور باقی اور سارے ہمارے اسیران ہیں جن کو یہ سزا ہوئی ہے، اس چیز کو ہم لوگ ملٹری کورٹس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کے اگینسٹ ہے کہ ملٹری جو ہے وہ آرٹیکل 7 میں آپ کا میں بریفلی بتاتا ہوں. آرٹیکل 7 میں اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی نیشنل اسمبلی، سینٹ، آپ کی مرکزی فیڈرل حکومت، آپ کی صوبائی حکومتیں، صوبائی اسمبلیز، آپ کے وہ ادارے جو ٹیکس عائد کر سکتی ہیں، فوج، کوسٹ گارڈ، پولیس، یہ سارے کے سارے ذیلی ادارے ہیں. تو فوج کا ایک ملٹری کورٹ جو کہ ذیلی ادارے کا ایک ادارہ ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر وہ کر سکتا ہے، مطلب انفورس کر سکتا ہے ڈسپلن، وہ اٹھ کے جو 3 ستون ہیں آپ کے ریاست کے، جس میں جوڈیشری ہے، جس میں ایگزیکٹو ہے اور جس میں پارلیمان ہے، وہ جا کے جوڈیشری کا رول سیویلینز کے حوالے سے وہ یوزرپ یا نہیں اس کو لے سکتا. اس کے اوپر میں یہاں پہ آتا ہوں کہ اس وقت جناب والا آپ کا فیڈرل منسٹر یعنی کہ محسن نقوی جو انٹیریئر منسٹر ہے اس وقت، اس نے واضح طور پہ آن ریکارڈ ہے، آپ پریس کے ساتھیوں نے کور کیا تھا کہ ڈی چوک ہم لوگ 5 منٹ میں کلیئر کر دیں گے، اور انہوں نے کیا. اور انہوں نے کس کے ساتھ کیا؟ انہوں نے امریکن اور برطانیہ کے جو ہتھیار دیے گئے تھے پاکستان کو 9/11 کے بعد دہشت گردی کی جنگ میں، ان رائفلز کو جس پہ آپ کی M60 لائٹ مشین گن 7.62 into 51 ملی میٹر جو ریٹ آف فائر 850 بلٹس پر منٹ ہے، ود نائٹ سائٹس آپ کی ریمنگٹن 700 7.62 into 51 ملی میٹر سنائپر رائفل ود نائٹ سائٹس، آپ کی آرکٹک 7.62 into 51 ملی میٹر، یہ کیلیبر ہے اس کا ود نائٹ سائٹس. یہ برطانیہ کی رائفل ہے سنائپر رائفل. یہ وہ رائفلز ہیں جو استعمال کی گئی ہیں. اور اس کی زندہ مثال یہ ہے جناب والا کہ جس وقت تیمور خان اور میں خود ہم لوگ گئے تھے محمد ادریس صاحب شہید کی فاتحہ خوانی کے لیے، تو وہاں پہ ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ اسٹیٹ لائف بلڈنگ جو ہے اس کے اوپر سے فائر آئے تھے، 3-4 لوگ ہمارے وہاں پہ گرے تھے. محمد ادریس صاحب گئے، ان کو ریٹریو کرنے کے لیے گئے، اور ان کو پھر ہپ میں گولی لگی. اور وہ گولیاں میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ 7.62 into 51 ملی میٹر کی گولی، اس کی سپیڈ تقریباً جناب والا آپ کی ہوتی ہے آپ کی 1 کلومیٹر سے زیادہ اس کی رینج ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 2400 فیٹ پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہوتی ہے. اور اس گولی کو چلایا گیا تھا تقریباً 150 گز پہ. تو جو رینج 1000 میٹر کی ہے وہ آپ 150 میٹر پہ چلائیں تو اس کی امپیکٹ اور طاقت کیا ہوتی ہے. اس کا پھر ایفیکٹ کیا ہوا کہ محمد ادریس صاحب کو جو ہپ میں گولی لگی تھی، اس نے اس کا بلیڈر، اس کا انٹسٹائن پرفوریٹ کر دیا تھا، ان کو ڈیمیج ہوا تھا. وہ سرجری ان کی ہوئی، پر وہ ان سرجری کی زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وہ شہید ہوئے. اسی طرح میرے اپنے حلقے میں ایک ہمارا ساتھی عمران عباسی صاحب، ان کو کندھے میں رائٹ سائڈ پہ گولی لگی تھی اور نیچے پیٹ سے نکلی تھی. آپ خود لگائیں اس گولی کی طاقت کتنی تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم لوگ فیکٹس کے ساتھ بتا رہے ہیں. 13 شہداء ہمارے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. وہ زخمی جو ہیں وہ کہیں پہ سامنے نہیں آئے کیونکہ FIRs لانچ ہوتی ہیں تو وہ آتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ میں کورٹس نے کانگریس پہ جن لوگوں نے حملہ دعویٰ بولا تھا تو ان کو ٹرائی کیا تھا، وہ ملٹری کورٹس نہیں تھے، وہ ان کی سیویلین کورٹس نے کیا تھا. یہاں پہ جناب والا یہ میری چند آپ کے سامنے گزارشات تھیں جو ہم نے رکھنی تھی. آخر میں پرسوں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اسد کیسر صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، الحمدللہ ہائی اسپرٹس میں تھے، اور انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کی خاطر میرے اوپر جو بھی ہوا میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے، اور پیس کے لیے، اس امن کے لیے، اس پروسیس کو آگے لے جانے کے لیے انہوں نے نیگوسیشنز کمیٹی کا خود انہوں نے تشکیل دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نظریے کے ساتھ ہم لوگ اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے. معیشت جو ہے وہ اس وقت ٹھیک حالت میں نہیں ہے، ڈگمگا رہی ہے، اس پہ ڈیٹیل بریفنگ میں ہم لوگ بعد میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور کوئی چیزیں ہوں گی تو وہ سامنے رکھ لیں گے. اور آخر میں ایک بات ضرور میں کہوں
کہ 26 نومبر خواتین و حضرات پیسفل پروٹیسٹ تھا، آپ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے، پیسفل پرامن مظاہرہ تھا، یہاں پہ کچھ نہیں ہوا، اور اس کے بعد جو ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب پہ اور بشرا بی بی صاحب پہ جو قاتلانہ حملے ہوئے وہ بھی ہم نے سارے کے سارے یہاں پہ آپ کو ٹائم لائنز کے ساتھ بتایا، اور اس چیز کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔